الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية والحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم عزیز طالب علم، اللہ جل شانہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ان سب چیزوں کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے، اور سارا نظام کائنات اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے. اللہ جل شانہ نے انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے بنایا ہے. عظیم مقصد انسان کا ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے دین پر چلنا ہے. تو اب اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی جو دی ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کو راضی کریں اور ہر حال میں اللہ کے احکامات کو پہچانیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو بھی اللہ جل شانہ نے انسانی زندگی کو انسان کے لیے امتحان بنایا ہے. اب اللہ جل شانہ نے اس زمانے کو تقسیم فرمایا، اور سال میں اللہ جل شانہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے اور اس کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا. اب اس میں جو ہر مہینہ ہے اس کی اپنی فضائل ہیں اور اس کے اپنے احکامات ہوتے ہیں. تو آج ہم جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں وہ ہے ماہ سفر. تو ماہ سفر کے متعلق زمانے جاہلیت میں بہت سی باتیں غلط مشہور تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نہ قرآن کی روح سے نہ حدیث کی روح سے. مثلا ماہ سفر میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا تھا کہ جو اس میں سفر کرے گا وہ خسارے میں ہوگا، جو اس میں سودا کرے گا وہ خسارے میں ہوگا، اور جو اس میں شادی کرے گا وہ شادی نحوست والی ہوگی. تو یہ بہت سی باتیں اس مہینے کے متعلق زمانے جاہلیت میں مشہور تھی کہ العیاذ باللہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور خیال بن چکا تھا کہ یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، اور اس میں نحوست آتی ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں کوئی کاروبار نہیں شروع کرنی چاہیے. اور ان کا ذہن تھا کہ اس مہینے میں ہمیں کوئی شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باطل عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں یہ کام کرو گے تو یہ نحوست والی ہوگی. اللہ جل شانہ نے اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت قرآن میں ذکر نہیں فرمائی ہے، نہ حدیث میں اس کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے، بلکہ اس مہینے کے بارے میں بعض لوگوں نے جو باتیں مشہور کی ہے تو وہ باتیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اس لیے
اس مہینے کے کوئی مخصوص احکامات بھی نہیں ہیں، نہ اس مہینے کے بارے میں کوئی اس طرح بات آئی ہے کہ حدیث میں آیا ہو کہ اس میں یہ کام مت کرو، اس میں یہ کام کرو، بلکہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی، مثلا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا نکاح جو ہے اسی ماہ میں ہوا تھا، اسی ماہ سفر میں ہوا تھا۔ تو خدا نہ کرے اگر یہ ماہ منحوس ہوتی اور اس میں شادی کی ممانعت آتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اس میں نکاح فرماتے؟ تو اس لیے اس طرح کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کتابوں سے ثابت ہے، بلکہ یہ وقت اور یہ زمانہ یہ اللہ کے تابع ہے۔ جس طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ یہ زمانہ یہ اللہ کا زمانہ ہے، لا تصب الدہر فانا الدہر، اللہ نے فرمایا زمانے کو برا بلا مت کہو کیونکہ میں خود زمانہ ہوں، یعنی میں نے خود زمانہ بنایا ہے، زمانے کا خالق اللہ ہے۔ تو آج جو ہمارے ذہن میں یہ باتیں بیٹھی ہے کہ اس مہینے میں نحوست آتی ہے اور اس مہینے میں جنات ہوتے ہیں اور اس مہینے میں شیاطین آتے ہیں، یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ بلکہ نحوست تو انسان کے اعمال کے ساتھ آتی ہے، جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نحوست آ جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری باتوں کی نفی فرمائی اور حدیث میں فرمایا کہ اسلام میں کوئی اس طرح بدشگونی نہیں ہے، نہ اسلام میں یہ عقیدہ جائز ہے کہ کوئی کسی چیز کو منحوس سمجھے۔ نحوست انسان کے اندر تب آتی ہے جب انسان برے اعمال اختیار کر دیتا ہے، نیک اعمال پر اللہ جل شانہ کی رحمت آتی ہے اور نیک اعمال پر اللہ جل شانہ کی طرف سے آسمانوں سے اچھے فیصلے آتے ہیں۔ لیکن جب انسان برائی کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے نحوست آ جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے لا طیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں، نہ کسی چیز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نحوست والی ہے۔ بعض لوگ اسلام سے پہلے عورتوں میں نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اس عورت میں نحوست ہے اور اس سواری میں نحوست ہے، اس گھر میں نحوست ہے۔ نہیں، نحوست انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو پھر نحوست خود بخود آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے بارے میں جو ہمارا یہ ذہن بنا ہے کہ سفر کا مہینہ یہ خوف کا مہینہ ہوتا ہے اور اس میں جنات آتے ہیں اور اس میں جو سودا کرتا ہے، جو کوئی چیز خرید لیتا ہے تو پھر اس میں نحوست آ جاتی ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ سب باتیں رواجی ہے اور یہ سب باتیں غلط ہے۔ قرآن اور حدیث سے ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اور ہر مہینے میں اور ہر دن میں اور ہر رات میں ہم ایسے اعمال کریں جن اعمال سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وقت ایسی دولت ہے کہ قرآن کریم نے وقت پر قسم اٹھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ مجھے زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے اس پر اللہ جل شانہ قسم فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے قسم اٹھایا زمانے کا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ وقت اور زمانہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جب انسان اس کی قدر کرتا ہے تو انسان خود قیمتی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ اس واسطے دی ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ کو راضی کریں، اور انسان کا مقصد حیات کیا ہے اس کو ہم پہچانیں کہ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس طرح اقبال نے فرمایا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
تو انسان ہر حالت میں اللہ جل شانہ کو راضی کرے، اور یہ جو وقت ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس وقت کی قدر کریں۔ تو ہر ماہ یہ قیمتی ہے، ہر مہینہ قیمتی ہے، تو اس لیے ماہ سفر میں بھی ہم اپنے عبادات کو جاری رکھیں اور گناہوں سے بچے، ایسے اعمال سے بچے جس پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ ہمیں اس پر بدلے بھی دیں گے، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہی ہمارے کام آئیں گے، وہی اعمال جو ہم زندگی میں کر چکے۔ تو ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس میں اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے۔ اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز کو بھی اوقات کے ساتھ فرض کر دیا گیا ہے کہ اپنے اوقات جو مقررہ اوقات ہیں ان پہ پڑھا کرو نماز۔ تو وقت اور زمانے کی اور اس مہینوں کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں نحوست والی جو ہمارے ہاں مشہور ہے، بلکہ ہم وہ اعمال کریں جس پر اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے آتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور ہم اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے اور اطاعت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ اور اصل کمال یہی ہے کہ انسان اللہ کا صحیح بندہ بن جائے، اللہ کی مان کر چلے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرے، تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔